اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ جب انسان سمجھنے لگتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ انسان کا اس دنیا میں سب سے بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ پرانے غموں پر تازہ آنسو ضائع نہ کرو۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ صلاح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ کیونکہ آپ کا ایسے کرنے سے جنگ ہو جائے گی۔ منہ پر تعریف کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دیا جائے۔ اس دنیا میں جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے اور وہیں سچ کو ہمیشہ سوالوں سے دلچسپی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اس مقام تک نہ لے کر آئیں کہ وہ انسان آپ کو بد دعا دینا شروع کر دے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کو کم کر سکتا ہے۔ جس بات کا تمہیں پورا علم نہ ہو اپنی زبان سے مت نکالو۔ اس دنیا میں شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ اس کے لیے کیا سوچتا ہے۔ آزادی کا درد غلامی کے سکون سے بہتر ہے۔ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایتوں کو نہ بھولو۔ زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، خواہشوں کے مطابق نہیں۔ حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور گلہ خدا سے کرتا ہے۔ جو کام اخلاق کی نیت سے نہ کیا جائے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ انسان کو زندگی ایسی گزارنا چاہیے کہ کہانی لکھنی پڑ جائے تو کچھ چھپانا نہ پڑے۔ اپنے مرشد سے طلب کرتے رہنا چاہیے کیونکہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے تب تک ماں بھی دودھ نہیں پلاتی۔ ایسے دکھو جیسے تم ہو یا ایسے رہو جیسے تم دکھنا چاہتے ہو۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولو، لوگوں کی زندگی عذاب مت بنا۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ کیونکہ تمہاری ایسی خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا انسان سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر جب انسان ایک سوال میں داخل ہو جاتا ہے تب اس کا سفر واضح ہو جاتا ہے۔ کسی عالم دین کو بادشاہوں کی محفل میں آتے جاتے دیکھو تو تب ایسے عالم سے دین مت لو۔ جب زمانہ امن کا ہو اور حالات جنگ جیسے ہوں تو سمجھ لو کہ عذاب کا وقت ہے۔ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرو جن کے چہروں پر سوال ہوتا ہے اور زبان بے سوال ہوتی ہے۔ خاک ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسروں کے لیے مفید نہ ہو اور لعنت ہو اس طاقت پر جو کمزوروں کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ اسے ڈراتی ہے۔ آسان زندگی یہ ہے کہ آپ کسی کا گلہ نہ کریں بلکہ جیسی زندگی ہے اسے ویسے ہی قبول کر لیں۔ غصے کی موجودگی میں کسی کو معاف کر دینا اللہ کی راہ میں سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اگر آپ کی نیکی کرنے کے بعد بھی آپ کو تکلیفیں آ رہی ہیں تو سمجھ لینا یہ آپ کی اللہ کی بارگاہ میں بلندی کی نشانی ہے۔
دوسروں سے نفرت کرنے والے دل میں کبھی اللہ نہیں آ سکتا۔ اس دنیا میں اصل آنکھ والا وہ ہے جو اپنے آپ کو دیکھ سکے۔ وہ بلندی کسی کام کی نہیں جس پر انسان چڑھے اور انسانیت گر جائے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے، اس لیے یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا اپنے آپ کو مصروف کر لو۔ اس اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس پھر وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے جاؤ، اور جب باہر نکلو تو گنگے بن کر۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اس کا دل بھی اتنا ہی صاف ہوتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے مقبولیت چھپی ہوتی ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہیں، کیونکہ شاید تمہارا اس سے محبت کرنا اس کو اس گناہ کرنے سے چھڑا دے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اس کا قتل کر دینے کے جیسا ہے۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے فکر، محبت، عزت اور چاہت ہو۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، اور بدقسمت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، کیونکہ اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ اگر سنوارنا ہی ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلا ہو۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیواروں میں سے کیل نکالنے پر بھی سوراخ باقی رہتا ہے۔